حضرات گرامی، میری فہرست میں ایک نام ایسا ہے جو وہ مقالہ نگار بہت دور سے آیا ہے اور بہت پہلے سے آیا ہوا ہے۔ پہلے سے مراد یہ نہیں کہ آج صبح سے، بلکہ وہ جمعہ سے یہاں تشریف رکھتے ہیں اور علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں۔ اب میں تھوڑی دیر پہلے ان کو بلانا چاہتا تھا، لیکن جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن وہ وطنی نسبت ان کو پچھم سے پورب کھینچ کے لے گئی۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، علی گڑھ سے تشریف لائے ہوئے شعبہ دینیات کے استاد پروفیسر نوشاد عالم چشتی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مقالے سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ ایسے بھی جو الگ باندھ کے رکھا جاتا ہے وہ مال اچھا ہوتا ہے۔ ہم یقیناً آپ کی عالمانہ گفتگو سے محظوظ ہوں گے اور فائدہ اٹھائیں گے۔ پروفیسر نوشاد عالم چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر سیمینار، مہمان خصوصی، مہمان اعزازی، ڈائس پہ تشریف فرما دیگر معززین، سامعین، حاضرین، ناظرین، مجھے بےحد خوشی ہے اور میں صاحب سجادہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقر محفل اور میں ان کے دعوت پر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس بات کے لیے بھی میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ مقالے کا جو عنوان ہے بہار کی خانقاہیں اور اس کی ہم جہت خدمات، اگر اس میں ماشاءاللہ جو وسعت قلبی اور وسعت نظری ہے، چاہا جاتا تو یہ بھی رکھا جا سکتا کہ خانقاہ منمیہ کی خانقاہ منمیہ اور اس کی ہم جہت خدمات، لیکن اس پلیٹ فارم سے جس طرح سے پورے بہار کے صوبے کے مختلف خانقاہوں کے حوالے سے اور ان کے نمائندے اور اس پر جو مقالہ پڑھنے کی دعوت دی گئی، یہ بھی اتحاد کی ایک بڑی چیز ہے اور ہمیں اسی طرح سے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہر خانقاہ اگر اتنی مظاہرہ کرے تو ایک بہت بڑے اتحاد کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ احباب گرامی، میرے مقالے کا عنوان ہے خانقاہ منمیہ پٹنہ بہار کی اشاعتی خدمات، ایک تجزیاتی مطالعہ سن 2000 سے 2024 تک کے تناظر میں۔ ایک بات اور عرض کر دوں، ہمارے بہت مہربان حضرت نے مجھے پروفیسر کہا ہے، میں یونیورسٹی میں پروفیسر نہیں ہوں، میں ایک استاد ہوں۔ میں بہار میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پہلے دن سے ہی پروفیسر ہو جاتا ہے۔ شکریہ، جو میں ہوں وہ میں ہوں۔ تو میرا مقالہ 24 صفحے کا ہے اور زیادہ طویل ہے، لیکن میں نے اختصار ہی آپ کے سامنے پیش کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک میں یہاں کی اشاعتوں کی جو فہرست ہے ان کتابوں کو اسے میں نے رکھا ہے، دوسرے میں سن وائز میں نے اس پہ گفتگو کی ہے، اور تیسرے پہ تھوڑا سا میرا ایک تجزیہ اور تبصرہ ہے۔ تو میں عرض یہ کروں کہ بغیر تمہید کے خانقاہ منمیہ کے اشاعت میں جو میرا 2000 سے 2024 تک کا جو سفر ہے، اس میں سب سے پہلی جو کتاب ہے فائض البرکات، یہ فارسی سے اردو ترجمہ ہے، اور اس طرح سے میں نے 30 کتابوں کا ذکر کیا ہے، اور میں نے 2000 سے 2024 تک کتابوں کا ایک فہرست دے دی ہے، اور انشاءاللہ جب وہ چھپے گی تو آپ دیکھیں گے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنا جو سن 2000 سے 2024 تک کے اس دور میں براہ راست ہندی میں بھی کچھ کتابیں شائع ہوئی ہیں اور ایک انگریزی میں بھی ہے۔ ہندی میں کتاب ہے مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، جیون اور سندیش،
دوسری کتاب ہے خانقاہ منمیہ ایک پریچے، انگریزی میں ہے کتاب این انٹروڈکشن ٹو خانقاہ منمیہ۔ اس کے علاوہ 30 کتابوں میں سے اس کو نکالتے ہیں تو جو کتابیں ہیں وہ اردو میں ہیں۔ اردو میں ان کتابوں میں فارسی سے کچھ ترجمہ ہے، کچھ براہ راست اردو میں لکھی گئی ہیں، اور کچھ کتابیں جو ہیں ملفوظاتی ادب سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ اس خانقاہ کی ہی خصوصیت ہے کہ اتنے اہم فارسی ملفوظات کو اردو میں ترجمہ کر کے اردو ادب کے ملفوظاتی ادب کو بہت مالا مال کیا ہے۔ یہ اس خانقاہ کی کریڈٹ ہے اسے۔ تو سن 2000 کے ماہ اکتوبر میں کتاب فائض البرکات اور ڈاکٹر شمیم محمد منمی صاحب کے اردو ترجمے اور ترتیب کے ساتھ منظر عام پر آئی۔ اس دور کے تنظیم سلسلے کی اشاعتی مجلس مشاورت میں محمد شفیع الرحمان شفیع اور احمد بدر صاحب کا نام شامل ہے۔ سن 2000 کے بعد 2001 سے 2005 تک کا خانقاہ منمیہ کے اشاعتی سفر شاید کسی وجہ سے صفر رہا، جس کا مجھے علم نہیں، مگر 2006 میں 2 کتابیں اخبار الاولیاء اور اوراد الشرفی ڈاکٹر سید شاہ شمیم محمد منمی کے ترجمے اور تحقیق و تدوین کے ساتھ شائع ہوئی۔ 2007 میں ڈاکٹر سید شاہ شمیم الدین احمد منمی کا ہندی ترجمہ کردہ اوراد الشرفی کا ہندی ایڈیشن شائع ہوا۔ میری معلومات کے مطابق 2008 میں خانقاہ سے کوئی اشاعت منظر عام پر نہیں آئی۔ 2009 میں اوراد الشرفی کا اردو ترجمے کی دوسری اشاعت شائع ہوئی ہے۔ 2010 میں بھی کوئی کتاب خانقاہ سے شائع نہیں ہوئی ہے۔ 2011 میں ہندی کتاب بنام مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری جیون اور سندیش، اس کتاب کی پہلی اشاعت ہوئی ہے وہ دوبارہ چھپی۔ 2012 میں بھی کسی کتاب کی خانقاہ سے اشاعت نہیں ہوئی ہے۔ 2013 میں اسرار قمریہ جو اعلیٰ حضرت میر سید شاہ قمر الدین حسین منمی کی فارسی ملفوظات کا مجموعہ ہے اور جس کے جامع حضرت الحاج سید شاہ عطا حسین فانی منمی ہیں، یہ ڈاکٹر سید شاہ شمیم منمی کے قلم سے اردو میں ترجمہ ہو کر اور انہی کے تقدیم و حاشیے کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ 2014 میں خانقاہ سے 3 کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ ہندی میں خانقاہ منمیہ ایک پریچے، اردو میں فن تجوید پر منظوم کتاب تجوید المختار، اس کے علاوہ شیخ المشائخ حضرت مخدوم شاہ حسن علی شعیبی سلوک کے مکتوبات و ملفوظات پر مشتمل مجموعہ مکتوبات حسنیہ و ملفوظات پروفیسر حافظ رضوان اللہ صاحب آروی کے قلم سے فارسی میں اردو ترجمہ ہو کر کے جناب سید وسیم حسن صاحب کے اہتمام سے خانقاہ منمیہ سے شائع ہوئی ہے۔ 2015 میں سید فیض احمد قادری کی انگریزی کتاب این انٹروڈکشن ٹو خانقاہ منمیہ کی اشاعت ہوئی ہے۔ 2016 میں اسرار الصلاۃ و رسالہ مرشدیہ جناب احمد بدر صاحب کے قلم سے اردو میں ترجمہ ہو کر اور ڈاکٹر سید شمیم محمد منمی کے مقدمے کے ساتھ چھپی۔ 2016 میں اسرار قمریہ کی دوسری۔ اس سال جو 3 نئی کتابیں شائع ہوئی ہیں، ان میں ایک بہت اہم کتاب القول المنیر فی جواز السماع بالمزامیر جو تالیف ہے حضرت علامہ سید شاہ غلام قادر ازدکی چشتی کی، اور اسے ڈاکٹر شاہ شمیم الدین احمد منمی نے اپنی تقدیم و ترتیب کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں صوفیہ مال کے جواز پر مدلل گفتگو کی گئی ہے۔ اسی سال سماع و مزامیر کے جواز کے متعلق فخر العارفین حضرت علامہ سید شاہ عبدالحی قادری منمی کا عربی میں سن 1313 ہجری 1895 عیسوی کی تحریر کردہ کتاب اور مطبوع کتاب تحقیق العذابیر فی سماع مزامیر کا اردو ترجمہ شائع ہوا ہے۔ اس کے ترجمہ نگاروں میں 4 اصحاب قلم شامل ہیں۔ اس پر پیش لفظ مولانا سید محمد احمد رفاقتی اشرفی نے لکھا ہے اور ڈاکٹر سید شاہ شمیم الدین احمد منمی کی تقدیم و ترتیب کے ساتھ بہت خوبصورت اور بہترین انداز سے کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کی علمی اور تحقیقی حیثیت سمجھنے کے لیے اس کے سر ورق پر تحریر کردہ سرنامہ کا یہ جملہ ساتھ کے ساتھ مجلس سماع کی لاجواب تحقیق بہت کافی اور اہمیت رکھتا ہے۔ اسی سال سلسلہ ابو الالیہ کے متعلق فارسی زبان میں تحریر کردہ قدیم ترین تذکرہ حجت العارفین کا اردو ترجمہ بھی شائع ہوا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ جناب رضوان اللہ آروی نے کیا ہے۔ اس کے حاشیہ نگار مولانا سید شاہ غلام حسن منمی رائے پوری ہیں۔ اس پہ تقدیم شہید شمیم منمی صاحب کے۔ 2019 میں خانقاہ منمیہ سے 2 نئی کتابیں چھپی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام اخلاق نبوی و محاسن مصطفوی ہے۔ اس کتاب کی تحقیق ازابیر جس کا اگلے سال اردو ترجمہ ہوتا، اس سال اس کا ہندی ترجمہ بھی شائع ہوا ہے۔ اخلاق نبی و محاسن مصطفی حضرت مخدوم حسین نوشب توحید بلخی کی فارسی میں تحریر کردہ سیرت پاک پر برصغیر کی پہلی کتاب ہے۔ مؤلف علیہ رحمہ سلسلہ فردوسیہ کے ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین حضرت احمد منیری رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں مخدوم حسین نوشہ توحید بلخی سجادہ نشین ہوئے تھے۔
اس کتاب کے تعلق سے پہلے ہم لوگوں کا عام خیال یہ تھا کہ حضرت جو ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، ان کی کتاب مدارج النبوت یہ سب سے پہلے فارسی میں سیرت پر کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے مقدمہ نگار نے بڑی خوبیوں کے ساتھ اور بڑی جامع دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ یہ کتاب سیرت پر برصغیر کی پہلی کتاب ہے۔ ہاں، ایک فرق یہ ہے کہ شیخ صاحب نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی وہ کتاب 2 جلدوں میں بہت مبسوط ہے اور بہت مدلل اور بہت جو ہے جامع ہے، یہ کتاب مختصر ہے، فرق اتنا ہے، لیکن اولیت اس کتاب کو ہے۔ خانقاہ منمیہ سے 2019 میں چھپنے والی دوسری کتاب سورش عشق ہے۔ یہ کتاب حضرت خواجہ شاہ رکن الدین عشق عظیم آبادی کے نایاب تالیف امواج البحار فی سر الانہار کا اردو ترجمہ ہے۔ ترجمہ و تدوین کا کام جناب بدر عالم خلش نے کیا ہے۔ تقدیم و حاشیہ نگاری ڈاکٹر سید شمیم منمی کا ہے۔ اسی سال 2019 میں فخر العارفین حضرت علامہ سید شاہ عبدالحی منمی علیہ رحمہ کی جواز پر معناز کتاب تحقیق العذابین کا ہندی ترجمہ شائع ہوا ہے، اور یہ اشتراک ہے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ خانقاہ رزاقیہ مرشد نگر جونیا ضلع اجمیر راجستھان کے حوالے سے۔ اور سن 2020 میں خانقاہ منمیہ نے 4 نئی کتابوں کی اشاعت کا شرف حاصل کیا، جن میں 3 فارسی ملفوظات کا اردو ترجمہ ہے: تاریخ صوفیہ بہار جلد 2، کنز المعانی، مخ المعانی اور ملفوظات رکنیہ۔ اس سال کے عظیم علمی تحفے ہیں۔ تاریخ صوفیہ بہار جلد 2 488 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں صوبہ بہار میں آرام فرما 33 صوفیہ کرام کا ذکر جمیل ہے۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں براہ راست اردو میں لکھی گئی ہے، مگر کسی وجہ سے دوسری جلد پہلے جلد سے پیشتر منظر عام پر آئی ہے، اور اس حوالے سے مرتب کا کہنا یہ ہے کہ پہلی جلد بھی عنقریب شائع ہوگی، شاید اس سال شائع ہو گئی ہے۔ اور چنانچہ 3 جلدوں میں پر مشتمل کاوش میں پہلی دوسری جلد حاضر خدمت ہے۔ پہلے دوسری جلد کنز المعانی کا فارسی سے اردو ترجمہ اور تخریج کا کام مولانا محب اللہ منمی صاحب مصباحی نے کیا ہے۔ اس کتاب پر تحقیق کا کام پروفیسر ریاض باری صاحب نے کیا ہے۔ اس پہ تقدیم و تدوین کا کام ڈاکٹر سید شمیم احمد منمی نے کیا ہے۔ یہ 8ویں صدی ہجری کے نادر ملفوظات کے اردو میں اولین اشاعت ہے۔ کنز المعانی، بحر المعانی، تحفہ غیبی اور فوائد غیبی بھی اس میں شامل ہے۔ مخ المعانی کا فارسی سے اردو ترجمہ اسی سال شائع ہوا ہے۔ اس کے اردو مترجمین میں 2 قلمکار حافظ سید شاہ محمد شفیع فردوسی اور مولانا محمد عابد چشتی کا نام شامل ہے۔ مولانا محب اللہ مصباحی اور محمد آصف منمی نے تصحیح و نظر ثانی کا فریضہ انجام دیا ہے۔ کتاب پہ تدوین و تقدیم نگار ڈاکٹر سید شمیم احمد منمی صاحب کا ہے۔ 8ویں صدی ہجری کی اس نادر ملفوظات کا یہ پہلا اردو ترجمہ ہے، اور اس خانقاہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے شائع کیا ہے۔ ملفوظات رکنیہ جو عہد اورنگزیب یعنی 12ویں صدی ہجری کا نادر علمی و عرفانی سرمایہ ہے، اسی سال زبان اردو میں ترجمہ ہو کر کے منظر عام پر آئی ہے۔ اس کے اردو مترجم مولانا سید محمود احمد رفاقتی اشرفی ہیں۔ حاشیہ نگاری کا فریضہ بھی مولانا رفاقتی صاحب نے ہی انجام دیا ہے۔ تقدیم و تدوین کا کام ڈاکٹر سید شمیم احمد منمی کے قلم سے ہوا ہے۔ اس سال خانقاہ سے 3 فارسی ملفوظات کے اردو تراجم شائع ہوئے ہیں۔ 2021 میں حضرت مختوم جہاں کی افادات و تبرکات کا مجموعہ اسباب النجات فرقۃ الاثار کا ڈاکٹر امجد علی خان کے حسب فرمائش اولین اردو ترجمہ اسباب نجات کے نام سے خانقاہ منمیہ نے شائع کیا ہے۔ اسباب نجات کا اردو ترجمہ مولانا محمد عابد چشتی نے کیا ہے۔ اس کے تحقیق نگار مولانا محب اللہ مصباحی ہیں۔ تقدیر نگار اور تحقیق کار کا فریضہ ڈاکٹر سید شمیم محمد منمی نے انجام دیا ہے۔ اسی سال 2021 میں خانقاہ نے قطب عالم حضرت مخدوم سید شاہ منم پاک کی تالیف مجموعہ واردات در مطالعہ نقش فصوص کا اردو ترجمہ میں متن نکات نقش فصوص کے نام سے شائع کیا ہے۔ نکات نقش فصوص کے متن کی تحقیق، اس کا اردو ترجمہ اور اس پر حاشیہ نگاری توجیہات کا سارا کام بہت ہی بہتر انداز میں جناب بدر عالم خلش صاحب نے کیا ہے۔ 2022 میں گنج لا یفنا نغمہ اسرار کی اشاعت خانقاہ منمیہ سے ہوئی ہے۔ گنج لا یفنا بھی حضرت مختوم جہاں کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اور یہ بھی 8ویں صدی ہجری کے نادر ملفوظات کی اولین اردو اشاعت ہے۔ اس کا اردو ترجمہ مولانا محمد عابد چشتی نے کیا ہے۔ اس کے تخریج کار مولانا محب اللہ مصباحی ہیں۔ تقدیم و تدوین اور تحقیق ڈاکٹر سید شمیم محمد منمی کی ہے۔ نغمہ اسرار فارسی میں حضرت مولانا سید شاہ غلام محمد حسن منمی رائے پوری دوئم سجادہ نشین خانقاہ منمیہ کی ہے تالیف ہے۔ اس میں حضرت مولانا علیہ رحمہ نے ساتھ کے ساتھ مجلس سماع کے جواز و اسرار پر سیر حاصل عالمانہ گفتگو کی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ اور تخریج
مولانا محبوب اللہ مصباحی نے کیا ہے اور تقدیم و تحقیق ڈاکٹر شمیم محمد منمی کی ہے۔ 2023 میں 2023 میں خانقاہ منمیہ کی مطبوعات کی فہرست میں ایک اور نئی کتاب مغز المعانی کی اشاعت کا اضافہ ہوا ہے۔ مغز المعانی بھی حضرت مخدوم جہاں کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جسے اپنے دور میں جامع نے فارسی زبان میں جمع مرتب کیا۔ یہ ملفوظ 8ویں صدی ہجری کے نادر ملفوظات میں شامل ہے اور پہلی بار خانقاہ منمیہ نے کے دارالارشاد سے اردو میں ترجمہ ہو کر چھپی ہے۔ اس فارسی ملفوظ کا اردو ترجمہ مولانا محمد عابد چشتی نے کیا ہے اور اس کی تخریج و تصحیح کا کام مولانا محبوب اللہ مصباحی نے کیا ہے۔ تقدیم و تدوین اور تحقیق کا فریضہ ڈاکٹر سید شمیم الدین احمد منمی نے خصوصی سے ادا کیا ہے۔ اسی 2023 میں اوراد شرفی کی اردو اشاعت چہارم میں بھی ہوئی ہے۔ اردو کی اشاعت چہارم ہوئی ہے، یعنی اس سال ایک نئی اور ایک پہلے سے چھپی ہوئی کتاب کی چوتھی اشاعت ہوئی ہے۔ سال 2024 میں 3 نئی کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اردو کتاب کی دوسری اور ہندی کتاب کی تیسری اشاعت بھی ہوئی ہے۔ اسی سال شیخ و شیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی تالیف ارشاد المریدین میں عربی متن اور اردو ترجمے کے ساتھ چھپی ہے۔ اردو میں ترجمہ اس کی اور تخریج مولانا محبوب اللہ منمی مصباحی نے کیا ہے، جبکہ اس کی تحقیق و تقدیم و تدوین کے فرائض ڈاکٹر شاہ شمیم الدین منمی نے کیا ہے۔ فلسفہ روح اور مخدوم جہاں کے عنوان سے اردو میں ڈاکٹر اشرف بہاری کی ایک اہم معرکۃ الآراء کتاب اسی سال مخدوم منم ادارے تحقیقات برائے تصوف و تقابل ادیان اور منمیہ ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے اشتراک سے خانقاہ منمیہ نے شائع کی ہے۔ مولود شرفی جو حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کے حوالے سے اولین اردو تذکرہ ہے۔ اس کے مؤلف سید المحققین حضرت سید شاہ عطا حسین فانی قبری منمی ہے۔ یہ کتاب پروفیسر احمد بدر صاحب کی تحقیق و ترتیب سے منظر عام پر آئی ہے۔ اس پہ تقریر ڈاکٹر شیر شاہ شمیم محمد منمی کی ہے۔ اسی سال اخلاق نبی و محاسن مصطفی کے اردو ترجمے کی دوسری اشاعت بھی ہوئی ہے۔ اور اس طرح سے مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری جیون اور سندیش کی تیسری اشاعت بھی سن 2024 ہوئی ہے۔ اب یہ ہے خانقاہ منمیہ کی 2000 سے 2024 تک کی اشاعت کتابوں پر کام اور اس کے حوالے سے۔ اب تھوڑا سا میرا ایک تجزیہ ہے، بہت تھوڑا سا وقت اگر مناسب دے دیں آپ، مہربانی ہوگی۔ خانقاہ کے اس اشاعتی سفر پہ نگاہ ڈالنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خانقاہ جو ہے وہ عصری تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتی ہے اور جب ضرورت پڑتی ہے اس کے مطابق اپنے ضرورت کے تحت کبھی اردو میں، ہندی میں اور اس کے ساتھ انگریزی میں اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو حالات حاضرہ کے تحت یہ ساری چیزیں جب آپ نے دیکھا اور اس کے مطابق مل رہا ہے، اس 24 سالہ دور کے شائع شدہ کتب کے فہرست پر نگاہ ڈالنے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سن 2000 سے، یہ خاص طور پہ بدر صاحب میں تو مجھے آپ سے چاہوں گا، سن 2000 سے 2015 تک کے کتب پہ کے اشاعت پہ جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ اس کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ اس عرصے میں انفرادی طور پر شخصی اعتبار سے کام ہوا ہے اور اس کا اکثر نظر آتا ہے۔ ایک ہی شخص کا ترجمہ بھی ہے، تحقیق بھی ہے اور اس پر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ حاشیہ نگاری بھی ہے اور وہ اس کو آگے بڑھایا ہے۔ لیکن سن 2015 کے بعد سن 2016 سے سن 2024 کا جو سفر ہے آپ کو وہاں کی اشاعت کا اس خانقاہ سے، اس میں کافی تبدیلی نظر آئی ہے جو مجھے سمجھ میں آیا اور وہ پیش کر رہا ہوں، شاید پسند آئے تو دیکھ لیں آپ کے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ انفرادیت کے بدلے اس ادوار میں اس خانقاہ نے اجتماعی طور پر کام کرنے کی ایک بنیاد ڈالی ہے۔ مثال کے طور پر کئی کتابیں ایسی ہیں جس کے ترجمے میں کئی مترجمین ہیں، یعنی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ایک کتاب ہے جس پہ 4 مترجمین ہیں، اس کے 4 ترجمہ نگار لوگ شامل ہیں، کسی نے ایک چیپٹر کا، کسی نے دوسرے چیپٹر کا، کسی نے تیسرے چیپٹر کا، کسی نے چوتھے چیپٹر کا۔ تو اس طرح کا جو یہ کام 2016 کے بعد سے جو ہوا ہے یہ ایک بہت اہم کام ہے اور یہ کام جو یورپ میں میں پڑھنے کے بجائے آپ سے مخاطب ایسے ہو رہا ہوں کہ یہ کام جو یورپ میں اکیڈمک کام ہوتا تھا اس کام کا ایک نظیر ہمیں اس خانقاہ میں ملا ہے کہ بجائے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر ایک ایسے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اکیڈمک اس کو فینامنا کو جو ہے پروموٹ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے کئی ہم آہنگ فکر مل کر کے ایک کتاب پر کام کرے اور ایک بہتر کتاب جو ہے وہ اشاعت
یہ ایک بہت اہم کام ہے اس خانقاہ کے حوالے سے جو میرے سمجھ میں آئی ہے. دوسری چیز جو ایک چیز اور بھی ہے جو کام یورپ میں بہت پہلے ہو رہا تھا اور ہندوستان میں مجلس علمیہ بنی، ایسا نہیں ہے کہ دیکھ حیدرآباد میں بھی اور کہاں لیکن سکوت حیدرآباد کے بعد حالات میں وہ چیزیں نہیں آئی، اور بہت سارے ہمارے یونیورسٹی علی گڑھ میں بھی ایک چیز آئی تھی لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو آگے نہیں بڑھا سکے. ہمیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سے امید تھی لیکن وہ بھی اس چیز کو اجتماعی طور پر ابھی آگے بڑھانے میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا ہے جو 2016 سے لے کر کے 2024 کے زمانے میں خانقاہ منمیہ نے کیا ہے. یہ بہت خانقاہ کو بہت بڑا کریڈٹ جا رہا ہے اور اہل علم کو اس پر توجہ دینا چاہیے. دوستو ایک چیز اور ہے، یہ ضروری نہیں کہ ایک مترجم جو ہے ایک اچھا تقریر کار بھی ہو، ایک اچھا تحقیق کار بھی ہو اور مدون بھی ہو اور اس کے ترجمے میں ایک بہتر مقدمہ یا پیش لفظ بھی لکھ سکے. لیکن ایک کتاب پر کئی لوگ اپنے فن کے اعتبار سے کام کرتے ہیں. ایک بہت اچھا اس پہ تحقیق کار ہے، ایک بہت اچھا تخریج کار ہے، ایک بہت اچھا ترجمہ کار ہے، تو اس فن کی حیثیت سے مل کر کے جو کتاب آئے گی وہ بڑی کتاب شاہکار ہوگی. اور اس طرح کی چیزیں کئی کتابیں اس پر آئی ہیں اس کی نظر میں. تو اس طرح سے جو ہے ہمارا جو سفر اس خانقاہ کے اشاعت کا رہا ہے اس کو میں نے دیکھا ہے، اور اس میں اس 24 سالہ اشاعتی کارواں میں جو قلمکار ایک سے زائد بار اپنی قلمی کاوشوں کے ساتھ شریک سفر ہوئے ہیں، ان میں پروفیسر حافظ جناب بدر عالم خلیف صاحب ہیں، مولانا محمد عابد چشتی اور مولانا محب اللہ منبی مصباحی صاحب کا نام نمایاں ہے. مولانا محمد عابد چشتی اور مولانا محب اللہ منبی مصباحی نہ صرف بحیثیت ترجمہ نگار اپنی خدمات نبھائی ہے بلکہ بعض کتب پہ نظر ثانی، تخریر اور حاشیہ نگاری وغیرہ کے فرائض بھی انجام دیے ہیں. اس دوران جو کل 30 کتابیں چھپی ہیں ان میں ڈاکٹر شاہ شمیع محمد منمی صاحب 4 کتب کے مرتب ہیں، 9 کتب کے مدون ہیں، 5 کتب کے مترجم ہیں. ان میں سے 9 کتابوں پر ان کی تحقیق ہے، 13 کتابوں پر انتہائی وقی اور عالمانہ مقدمہ لکھا ہے، 2 کتابوں کے مؤلف یا مصنف ہیں اور 2 کتابوں کے حاشیہ نگار ہیں. اس عرصے میں اخبار الاولیاء 2 بار اور عادت شرفی 4 بار، اسرار قمریہ 2 بار اور اخلاق نبی و محاسن و مصطفی 2 بار شائع ہوئی ہیں. میرا مقالہ طویل کو میں اختصار کر رہا ہوں اور اپنے آخری میں ایک گزارش تھی جو کہ ایک طریقہ کار ہم لوگوں کا ہوتا ہے، جو ہم لوگ جب انٹرنیشنل لیول کے جب مقام جاتے ہیں تو کچھ سجیشنز بھی ہوتے ہیں. میرا ایک چھوٹا سا سجیشن خانقاہ منمیہ کے حوالے سے یہ ہے کہ مقالے کے اقتدام پر میں خانقاہ منمیہ کے موجودہ سرپرست تعلیم کار سے گزارش کروں گا کہ نئے کلامکاروں کی تربیت اور ان میں جدید تحقیقی و اصولوں سے واقفیت کے لیے خانقاہ اپنی سہولت کے مطابق 2 روزہ یا سہ روزہ ورکشاپ تصنیف و تالیف کے اصول طریقہ کار عصر حاضر کے تحقیقی تناظر میں اس عنوان سے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ایک ورکشاپ منعقد کرائے. اس ورکشاپ میں خاکسار بھی اپنی خدمات دینے کے لیے جو تیار ہے. خدا کرے کہ میری بات آپ کو بات سمجھ میں آئے، آگے بڑھے. میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں اور آپ زیادہ ٹائم لیا تو اس کے لیے بہت معذرت کرتا ہوں. السلام علیکم.